رات کا وقت تھا، آسمان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور ایک نوجوان اپنے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، دل میں سکون نہیں تھا، چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ موبائل ہاتھ میں تھا لیکن دل خالی تھا۔ لوگوں کی تصویریں دیکھ دیکھ کر وہ تھک چکا تھا۔ ہر کسی کی زندگی خوبصورت لگ رہی تھی، صرف اپنی زندگی بوجھ لگ رہی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا، میں آخر کیوں پیدا ہوا؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، اللہ کون ہے؟ یہ سوال آج صرف اس نوجوان کا نہیں، آج پوری نسل کا سوال ہے۔ ایسی نسل جو ہنس تو رہی ہے مگر اندر سے ٹوٹ رہی ہے۔ ایسی نسل جو لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا ہے۔ ایسی نسل جو سب کچھ رکھتی ہے مگر سکون نہیں رکھتی۔ آج کا نوجوان پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، محبت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مگر ایک چیز سے دور ہو چکا ہے، اپنے رب سے۔ اور جب انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی۔ آج تمہیں ایک حقیقت سنانی ہے، ایسی حقیقت جو تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ جسے ہم نے صرف کتابوں تک محدود کر دیا، صرف مشکل وقت تک محدود کر دیا، صرف رمضان تک محدود کر دیا۔ حالانکہ اگر انسان واقعی اللہ کو پہچان لے تو اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ سنو، جب تم دنیا میں نہیں تھے، کوئی تمہیں نہیں جانتا تھا، کوئی تمہارا نام نہیں لیتا تھا، تمہارا وجود تک نہیں تھا، تب بھی ایک ایسی ہستی تھی جو تمہیں جانتی تھی، وہ اللہ تھا۔ تم ماں کے پیٹ میں تھے، اندھیروں میں، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہاں بھی اللہ تمہیں رزق دے رہا تھا، تمہارا دل دھڑکا رہا تھا، تمہیں بنا رہا تھا، تمہاری سانسیں لکھ رہا تھا، وہ اللہ تھا۔ ذرا سوچو، ایک ماں اپنے بچے کو کتنی محبت کرتی ہے۔ بچہ غلطی کرے پھر بھی ماں اسے چھوڑتی نہیں، لیکن اللہ کی محبت ماں سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ تم گناہ کرتے ہو پھر بھی اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تم نماز چھوڑ دیتے ہو پھر بھی اللہ تمہیں سانس دیتا ہے، تم اس کو بھول جاتے ہو پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے، رات کو جب تم سب کے سامنے ہنس رہے ہوتے ہو لیکن اندر سے رو رہے ہوتے ہو، وہ تمہارے دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب تم بستر پر لیٹ کر خاموشی سے آنسو بہاتے ہو اور کسی کو نہیں بتاتے، تب بھی اللہ جانتا ہے۔ جب پوری دنیا تمہیں غلط سمجھ لے تب بھی اللہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ صرف آسمانوں کا رب نہیں، وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کا بھی رب ہے۔ وہ صرف عبادتوں کا اللہ نہیں، وہ تمہارے درد کا بھی اللہ ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اللہ کو صرف ڈرانے والی ذات سمجھ لیا، حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ یعنی تم لاکھ گنہگار ہو، اگر سچے دل سے پلٹ آؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آج بہت سے نوجوان سوچتے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، اب اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ سنو، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے۔ وہ تمہارے کان میں آہستہ سے کہتا ہے، تم بہت برے ہو، تمہارے لیے اب معافی نہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے، میرے بندے، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا تم جانتے ہو، اللہ تمہاری آواز سننے کے لیے کسی زبان کا محتاج نہیں۔ تم رو بھی نہیں سکتے، صرف دل میں درد ہو، تب بھی اللہ سمجھ جاتا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے مضبوط بنے رہو لیکن رات کو ٹوٹ جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں سے نہیں پہچانتا، وہ تمہیں اپنے بندے کے طور پر پہچانتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں تمہاری غلطیوں سے یاد رکھتی ہے لیکن اللہ تمہیں تمہاری توبہ سے یاد رکھتا ہے۔ آج نوجوان نسل کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے، پیسے کیسے کمانا ہے، لوگوں کو کیسے متاثر کرنا ہے، مشہور کیسے ہونا ہے، مگر ایک چیز نہیں سکھائی جا رہی، اللہ کو کیسے پہچاننا ہے۔ کیا تم جانتے ہو، اللہ تمہاری آواز سننے کے لیے کسی زبان کا محتاج نہیں۔ تم رو بھی نہیں سکتے، صرف دل میں درد ہو، تب بھی اللہ سمجھ جاتا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے مضبوط بنے رہو لیکن رات کو ٹوٹ جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں سے نہیں پہچانتا، وہ تمہیں اپنے بندے کے طور پر پہچانتا ہے۔ یہ دنیا تمہیں تمہاری غلطیوں سے یاد رکھتی ہے لیکن اللہ تمہیں تمہاری توبہ سے یاد رکھتا ہے۔ آج نوجوان نسل کو سب کچھ سکھایا جا رہا ہے،
پیسہ کیسے کمانا ہے، لوگوں کو کیسے متاثر کرنا ہے، مشہور کیسے ہونا ہے، مگر ایک چیز نہیں سکھائی جا رہی، اللہ کو کیسے پہچاننا ہے۔ اگر انسان پوری دنیا جیت لے مگر اللہ کو کھو دے تو وہ حقیقت میں ہار گیا، اور اگر انسان پوری دنیا ہار جائے مگر اللہ کو پا لے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ ذرا اپنے دل سے پوچھو تمہیں سکون کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ دل سکون صرف اس سے لیتا ہے جس نے دل بنایا ہے۔ موبائل سکون نہیں دے سکتا، لوگ سکون نہیں دے سکتے، حرام محبت سکون نہیں دے سکتی، سکون صرف اللہ دے سکتا ہے۔ آج کا نوجوان محبت میں ٹوٹ رہا ہے، دوستیوں میں دھوکہ کھا رہا ہے، لوگوں کی باتوں سے ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کو اپنی امید بنا لیا، حالانکہ امید صرف اللہ ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھو، لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ نہیں بدلتا۔ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اللہ نہیں چھوڑتا۔ لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، اللہ مدد کرتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے، پیچھے دشمن تھا، سامنے سمندر تھا۔ لوگ گھبرا گئے، اب کیا ہوگا؟ مگر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، اور پھر سمندر راستہ بن گیا۔ یہی اللہ ہے جو راستے وہاں بناتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج تمہاری زندگی میں بھی شاید اندھیرا ہے، شاید تم ٹوٹ چکے ہو، شاید تمہارے دل میں بہت درد ہے، لیکن یاد رکھو اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سب بدل سکتا ہے۔ صرف ایک سجدہ، صرف ایک سچی دعا، صرف ایک آنسو، اور تقدیر بدل سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اللہ کو آخری آپشن بنا لیتے ہیں، پہلے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، پھر دنیا کے پاس جاتے ہیں، پھر جب ہر جگہ سے ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے اللہ کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ وہی اصل سہارا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تمہارے قریب کتنا ہے؟ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ یعنی تم دنیا سے چھپ سکتے ہو، لوگوں سے چھپ سکتے ہو، مگر اللہ سے نہیں۔ اور یہ ڈرنے کی نہیں، سکون کی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے تم کبھی اکیلے نہیں ہو۔ جب سب ساتھ چھوڑ جائیں اللہ ساتھ ہوتا ہے، جب تمہارے پاس کوئی نہ ہو اللہ ہوتا ہے، جب تمہیں لگے کہ تم ختم ہو گئے تب بھی اللہ تمہیں سن رہا ہوتا ہے۔ آج اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کو پہچانیں، صرف نام سے نہیں، دل سے۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، یہ اللہ سے ملاقات ہے۔ دعا کو رسم نہ سمجھو، یہ اللہ سے بات ہے۔ قرآن کو صرف ثواب کی کتاب نہ سمجھو، یہ تمہارے دل کی دوا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کامل لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بلکہ پلٹ آنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم گنہگار ہو تب بھی آ جاؤ، اگر تم ٹوٹے ہوئے ہو تب بھی آ جاؤ، اگر تمہارے آنسو ختم ہو چکے ہیں تب بھی آ جاؤ۔ اللہ دروازہ بند نہیں کرتا۔ دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ کبھی رات کی آخری پہر اٹھ کر دیکھنا، سب سو رہے ہوں گے مگر اللہ جاگ رہا ہوگا۔ تم بس اتنا کہنا یا اللہ میں تھک گیا ہوں، مجھے اپنے قریب کر لے، قسم ہے وہ تمہیں خالی نہیں لٹائے گا، کیونکہ اللہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ تمہارا دل چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اس پر یقین کرو۔ جب دنیا کہے تم کچھ نہیں ہو تب تم کہو میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب لوگ تمہیں نیچا دکھائیں تب تم کہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تب تم کہو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اور یقین کرو جس دن انسان واقعی اللہ کو پہچان لیتا ہے اس دن اس کی تنہائی ختم ہو جاتی ہے، اس دن اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے، اس دن دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں اور صرف اللہ کی محبت باقی رہ جاتی ہے۔ تو آج اسی وقت اپنے دل سے ایک وعدہ کرو کہ اب دنیا سے پہلے اللہ کو رکھو گے۔ گناہ ہوں گے پھر بھی اللہ کی طرف پلٹو گے، ٹوٹو گے پھر بھی اللہ کو پکارو گے، کیونکہ اللہ صرف آسمانوں میں نہیں، وہ تمہارے قریب ہے، تمہارے آنسوؤں میں، تمہاری دعاؤں میں، تمہارے سجدوں میں، تمہارے درد میں۔ اور شاید یہ باتیں سننے کے بعد تمہاری زندگی پہلے جیسی نہ رہے، کیونکہ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔